طرف لے جائیں اور یہاں سے آپ صفورہ چورنگی یہ سارا کرتے ہوئے جناح ایونیو پہ آئیں جو ایئرپورٹ کے پیرل روڈ جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے کس سپیڈ سے یہ سارا کام چل رہا ہے۔ جو جناح ایونیو کا روڈ ہے اس میں بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی تھی۔ انشاءاللہ تعالی مارچ تک جناح ایونیو کا جو کام ہے وہ 100% کمپلیٹ ہو جائے گا پبلک کے لیے جو سڑکیں ہیں۔ باقی جو ان کے لوکل ان کے جو کوریڈور کے کام ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن پبلک کو کوئی تکلیف جو ہے وہ جناح ایونیو پہ نہیں ہوگی۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے جس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے، پچھلے 1 مہینے سے ہم نے اس کام کو دوبارہ ریزیوم کیا ہے۔ اس سے پہلے ایشوز تھے، اس سے پہلے سیریس ایشوز تھے۔ میں آپ کو ایک نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک جینین ایشوز تھے جو کہ ملک کی سطح پہ ایشوز تھے، اور وہ ایشوز تھے کہ جی مہنگائی ہو گئی تھی۔ جب یہ پروجیکٹس دیے گئے اس وقت ڈالر کا ریٹ 160 روپے تھا، اور پھر اب ڈالر کا ریٹ آپ کو 275-80 روپے تک پہنچا۔ تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بھی جو ہے آسمان تک پہنچی۔ آپ کا اسٹیل مہنگا ہو گیا، آپ کا سیمنٹ مہنگا ہو گیا، آپ کے جتنے بھی ایگریگیٹس جو استعمال ہوتے ہیں کنسٹرکشن میں وہ سارے کے سارے مہنگے ہو گئے۔ تو پھر ہمارا کانفلکٹ جو ہے وہ کانٹریکٹرز کے ساتھ چلا، اور اس میں بھی میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ خیر چیف منسٹر صاحب نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پروجیکٹس جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے ہم یہ پروجیکٹس کو بنا رہے ہیں، اس پہ ہمیں تھوڑا اگر کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا تو ہم پی لیں گے، لیکن ہم اس پروجیکٹ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اور ہم نے نیک نیتی کے ساتھ اور کراچی کے شہریوں کے ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے، اور حکومت کے مسائل دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو ہر جگہ پہ کانٹیسٹ کیا ہے۔ جتنی بھی ہم بارگیننگ کر سکتے تھے کانٹریکٹرز کے ساتھ وہ ہم نے لڑائی جھگڑے کر کے بھی ہم نے کی ہے، اور اس کے تمام حکومت سندھ اس کی جو ہے وہ وٹنس ہے کہ ہم نے کہا کہ جی حکومت کے جتنے پیسے ہم بچا سکتے ہیں وہ بھی بچائیں۔ یہ بھی نہیں کہ جی جو ہمیں جن لوگوں کو کانٹریکٹ دیے ان کے کہنے کی ہر بات ان کی مان لیں، اور ہم نے حکومت کے پیسے بچائے بھی۔ اس میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے کوشش اس میں یہ کی کہ ہم اربوں روپے حکومت کے جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے اس کو ہم سیو کریں، اس میں سیو کرنے میں ہم کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن جہاں پہ جو ضرورت تھی، جہاں پہ ہمارے ان سے لڑائیاں ہوئیں کہ جی جو ان کے جائز مطالبات تھے اس کو کابینہ نے منظوری دی، چیف منسٹر صاحب نے منظوری دی، اور ہم نے اس کو پھر کام ریزیوم کیا۔ ابھی 1 مہینہ ہو گیا آلموسٹ، یہ کام دوبارہ ریزیوم ہوا ہے۔ اب آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کی سڑک اور یہ رستے، یہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ہماری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم مارچ تک، یہ جو مارچ آ رہی ہے اس میں ہم جو کامن کوریڈور ہے جہاں پہ پبلک کی گزرگاہ ہیں، جہاں پہ ابھی پبلک کو تکلیف ہوتی ہے، یونیورسٹی روڈ پہ، صفورہ پہ، جہاں پہ لوگ جو ہے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے اس لیے کہ وہاں پہ کام چل رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں مارچ تک کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ یہ کوریڈور جو ہے وہ مارچ تک پبلک کے لیے جو ہے عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ باقی جو بی آر ٹی کا کام ہے وہ چلتا رہے گا، اس میں بریجز بھی ہیں، انڈر پاسز بھی ہیں، اس میں یو ٹرنز بھی ہیں بڑے بڑے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کام ڈے نائٹ چل رہا ہے۔ وزٹ ہمارے ٹرانس کراچی کے سی او ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیلی وزٹ کرتے ہیں، سیکٹری صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں۔ میں نے بھی ان کو کہا کہ جی میں بھی کوشش کروں گا کہ روزانہ کوئی سرپرائز وزٹ کروں، اور روزانہ وزٹ کر کے میں وہ چیز چیک کروں گا کہاں کہاں پہ اگر کہیں کمی کوتاہی ہے۔ ابھی بھی مجھے کہیں پہ لگا کہ کہیں پہ کام سلو تھا اس کوریڈور میں، تو ان کو میں نے نشاندہی کی ہے کہ میں 1 گھنٹے سے ساری یہی ایکسرسائز کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پبلک کے لیے کھول دیں تاکہ پبلک کے لیے یہ عذاب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کا محکمہ جو ہے باقی یلو لائن بی آر ٹی پہ بھی کام کر رہا ہے، یہ ریڈ لائن بی آر ٹی بھی، یہ دونوں جب بی آر ٹی کمپلیٹ ہو جائیں گی، یہ ریڈ لائن اور یلو لائن، ظاہر تھوڑی تکلیف عوام کو ہو رہی ہے، اور یلو لائن کے بعد تھوڑی تکلیف مزید ہوگی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کوئی صحرائی علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی گنجان آبادی نہیں ہے۔ کراچی پورے کا پورا کراچی جو ہے وہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے۔ جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے تو اس میں جب آپ کوئی نیا پروجیکٹ اور اس طرح کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی بی آر ٹی ٹائپ کا پروجیکٹ لے کے آؤ گے تو وہاں پہ تکلیف ہوں گی۔ ہمیں پتہ ہے، ہم معذرت خواہ ہیں اپنے شہریوں کو کے ساتھ جن کو یہ اس وقت تکالیف ہو رہی ہیں، اور اس کی جو وجوہات تھی میں نے آپ کو بتایا، ایک وجوہات پہ ٹیکنیکلی ہر حساب سے ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہم آنسریبل ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہماری مکمل طور پر اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم سے آپ جو سوال پوچھنا ہے آپ پوچھیں،
کہ ہم نے کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں, اور فیوچر میں میں نے بتایا جس طرح کہ یلو لائن پہ بھی ہوگی یا اس کے بھی ابھی لاٹ 3 پہ کام شروع ہوگا, لوگوں کو تکالیف ہوں گی, لیکن یہ تکالیف ابھی آپ کو تو ہو رہی ہیں, لیکن جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے بھی سہولت ہے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی سہولت ہے. کیونکہ بہت آسان تھا جس طرح ہم پیپلز بس سروس چلا رہے ہیں, بسیں خرید لیں اور عام کوریڈور پر چلا دیں, اس پہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. بسیں خرید کے چلانا کوئی بڑا کمال نہیں, لیکن جو ٹریفک کی حالات ہے, جو آپ کی پاپولیشن جس طریقے سے گرو کر رہی ہے, فیوچر میں آپ کیا کرو گے؟ اگر فیوچر میں آپ یہی دیکھو گے کہ جی آپ کے بسیں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, اور آپ کے پاس چلنے کے لیے کوئی رستے نہیں بچیں گے, تو پھر کیا آپ کرو گے آپ؟ کیونکہ بہت سارے اس طرح کی سڑکیں ہیں جہاں پہ کام نہیں ہو رہا لیکن وہاں پہ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ بھی ماس ٹرانزٹ پوری دنیا میں ماس ٹرانزٹ کا جو بھی کانسیپٹ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ فیوچر میں جو جنریشن جو بڑھنی ہے اور فیوچر میں جو لوگوں کو جو سہولت ہونی ہے, اور آج کے لوگوں کو جو ٹریفک کی جو تکلیف ہے, جب وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان بسوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اس BRT لائنز میں جب سفر کریں گے تو لوگوں کو وہ تکلیف کم ہوں گی, ٹریفک کے پریشرز کم ہوں گے. بسوں میں جب لوگ ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھ کے سفر کریں گے تو لوگوں کو یہ ساری چیزیں فوائد پہنچ جاتی رہیں گی. تو آج کی تکلیف کا ہم آپ سے وہ معذرت بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلیف آپ کی بہت جلد دور ہو جائیں گی جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اور جب آپ ان سارے پروجیکٹ سے مستفید ہو سکیں گے. تو میں نے جس طرح کہا کہ حکومت سندھ, پیپلز پارٹی حکومت سندھ, یہ بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ اربوں روپے کے پروجیکٹ کراچی کے شہریوں کے لیے ہیں. یہ اربوں روپے کے پروجیکٹس بہت آسان تھے کہ گورنمنٹ اس کو کروڑوں میں لے کے آ کے صرف بسیں چلا دیتی اور بولتی خداحافظ, لیکن کیونکہ کراچی اس پاکستان کا ہب ہے, کراچی سندھ کا ہب ہے, کراچی ہم سب کا ہے, تو کراچی کی ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے. خصوصی طور پہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں ہماری ذمہ داری ہے, ہماری اولین ترجیح ہے. اسی لیے آج بھی جو سندھ حکومت کا بجٹ ہے اس کی میجورٹی پورشن کراچی میں لگتا ہے. آج بھی پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز, پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی ایک ایسا شہر نہیں ہے جس میں اس طریقے کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سرکاری ہاسپٹلز ہوں جو کہ نہ صرف کراچی کے شہریوں کا علاج کر رہے ہوں, نہ کہ سندھ کے شہریوں کا علاج کر رہے ہوں, لیکن پورے پاکستان کے شہریوں کا علاج کریں, اور کہیں کہیں پہ باہر ملک سے بھی لوگ آ کے ہماری سائبر نائف یا باقی ہاسپٹل میں آ کے علاج کروا رہے ہیں فری آف کاسٹ. تو یہ کراچی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے, کراچی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان بھر کے پیشنٹس کو بھی یہاں پہ علاج کر رہا ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے کراچی علاج لوگوں کا کروا رہا ہے, اور کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے, چاہے ٹرانسپورٹ محکمہ میں جو ترقی ہو رہی ہے, چاہے جس طریقے سے بلدیاتی محکمے جو ہے وہ اپنا کام کریں, اور حکومت سندھ کا جو فوکس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر اس کراچی کی ترقی کو آگے لے کر چلنا ہے. اور کراچی کا پہیہ چلے گا تو ملک کا پہیہ چلے گا, کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو حکومت سندھ نے بھی یہی پرائورٹی رکھی ہوئی ہے کہ کراچی کو ہر حال میں ترقی دینی ہے, اور اس کے لیے صرف باتوں کے حد تک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں تھوڑی ڈیلیز ضرور آئی ہیں, وہ ٹیکنیکل وجوہات میں نے بتائی, جس میں ہمارا یا سندھ حکومت کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ آپ کی اکانومی کا جو ایشوز تھے اس وجہ سے وہ اس کی ہٹ آئی, لیکن اس کے باوجود بھی کام چل رہے ہیں. اور یہ جو میں اس پہ آؤں گا ریڈ لائن BRT پہ, کہ اس پہ آپ کو پورے کوریڈور کو آپ وزٹ کریں, اپنی کیمراز کے ذریعے خود بھی دیکھیں, دنیا کو بھی دکھائیں کہ کس طریقے سے دن رات یہاں پہ کام چل رہا ہے. صبح کو الگ شفٹ کام کر رہی ہے, رات کو الگ شفٹ کام کر رہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پروجیکٹ جو ہیں شہر کراچی کے لیے, کراچی کے شہریوں کے لیے چلتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو ٹاپ پرائورٹیز ہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا رہے گا. شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں آپ نے ملی ندی میں کوئی 25 ماہ کے اندر 2 پل کھڑے کر دیے, لیکن MQM آپ کی اہلیت پر سوال اٹھا رہی ہے, اور MQM کہہ رہی ہے کہ آپ نے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مستعفی ہو جائیں کیونکہ وہ اس اہلیت ہی نہیں ہے ان کو حکمرانی کرنے کی. دیکھیں جی, ان کے مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور 2 کام ہوتے ہیں کام کرنے. ایک تو کوئی کام نہ کرو تو کوئی آواز نہیں ہوتی, پھر اگر آپ کوئی کام کرو گے تو ذرا کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہوتے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا پہلے دن سے ہی کہ ہمیں کراچی میں ترقیاتی کام کرنے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں نے جس طرح بتایا, جس طریقے سے شاہراہ بھٹو کوئی مذاق پروجیکٹ نہیں تھا, اس کو جو دیکھ لیں اس طویل سڑک کو, اور کس طریقے سے اس میں بریجز بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, یہ کوئی
छोटी चीज़ नहीं थी। इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, और फैसला किसने करना है? फैसला MQM ने नहीं करना, फैसला हमने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। और अगर अवाम की पजीराई MQM को होती तो बल्दियाती इंतखाबात में वो दौड़ भागते नहीं, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते। जिस बल्दियाती निज़ाम की आज बात करते हैं कि जी कराची में बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, कराची में बल्दियाती निज़ाम है। कराची में बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार होना चाहिए, कराची में बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार है, जब भी बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब अगर आप समझते हैं जिसकी आप बात करें, जिन इदारों को कामयाब होना चाहिए तो उसकी, और इंतखाबात में आप अगर भाग जाएं तो इससे पता चल जाता है कि आपकी आवाम में कितनी पजीराई है। जुडिशल कमीशन का कल भी फारूक सत्तार ने मुतालबा किया, उनका कहना है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप लोगों को भी पता है, आप मेयर अफगानी का नाम ले रहे होते हैं, पीस पार्टी वाले। कादिर पटेल ने असेंबली में फिलौर में किसी बानी के गोगा का नाम लिया था। तो जब आपको सब पता है तो एक जुडिशल कमीशन बना दें, ताकि जुडिशल कमीशन जो है वो तयन कर दे और इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और आपका भी काम हो जाए। अच्छा, मैं गर्ज कर लूँ, कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ, एक कमेटी बनी। उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब हेड कर रहे हैं और 5 रुकनी काबीना की मेंबर उसमें हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। और काबीना ने एम्पावर किया उस कमेटी को कि आप जो रिपोर्ट आनी है, और मेरे ख्याल से अभी आ भी चुकी होगी, उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें। और अगर आप समझते हैं, अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए, तो ज़रूर कायम होगा। अगर हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, अब वो बहुत जल्दी होनी है, जैसे ही वो मीटिंग होगी और वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे, तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्ज़ी पे, ना उन लोगों की मर्ज़ी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दे जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। उस वक्त हुकूमतों को ब्लैकमेल करते थे। ये वो लोग हैं, जब मुझे पीपल्स पार्टी दौर में याद है, 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया तो उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। अब 100 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन अब उनको वो जर्म्स इनके वो नहीं जागते, हुकूमतें छोड़ने वाले। और अगर ये मुतालबा मिसाल के तौर पे एक सेकंड के लिए, खैर तो ये तो नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो अभी वफाकी वज़ीर हैं ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वज़ीर हैं, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो, वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स, कि जी हाँ ठीक है हम ये कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ ये देखें, सियासत करना MQM समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जायज़ हक है, हम मानते हैं, सियासत करें, जो सियासी सरगर्मियाँ वो करें, कोई रोक टोक नहीं है। पीपल्स पार्टी के जब 2008 से 2013 की हुकूमत थी, एक भी सियासी कैदी नहीं था, एक भी सियासी कैदी नहीं था। और ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद वो टाइम था जब वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, तब जो है कोई सियासी कैदी नहीं था। पीपल्स पार्टी ने कभी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी पॉलिटिकल वर्कर को सियासत करने से मना नहीं किया। सियासत करनी, सियासत करें, ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ब्लैकमेलिंग, हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। हाँ, बाकी कोई जायज़ बात होगी करेंगे। जुडिशल कमीशन पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी, उस जुडिशल कमीशन बनेगा। और इस रिपोर्ट में भी जो जो मुलविस हुए, जो अभी रिपोर्ट आनी है, मेरे ख्याल आ चुकी होगी, अभी तक हमारे तक पहुंची नहीं है, तो अगर रिपोर्ट जैसे आएगी उस पर भी जो जो शख्स मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटा सानिया नहीं, ये अजीम सानिया है। हमें एहसास है, आप देखें कि ये आज किसी और का के प्यारे उस आग में जले, कल को खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब इंसान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी, हमें हर इंसान की ज़िंदगी का हमें एहसास है। अच्छा इंसान जो है वो जानवरों की ज़िंदगी का भी एहसास करता है, तो इंसान तो फिर भी इंसान है। तो हमें हर इंसान की उस इंसानियत का, जिन लोगों के साथ वो गुजरी होगी, जो लोग आज भी उस कर्ब में गुजरे होंगे,
وہ احساس نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی جماعت کر سکتی ہے. وہ اس گھر کا لواحقین کر سکتا ہے کہ ان کو کیا پتا کہ وہ جو گھر کا وہ فرد جو اس میں شہید ہوا ہے وہ بیچارہ اس گھر کا کفیل ہوگا, اس کے معصوم بچے ہوں گے, اس کے بچے اپنے والدین کو مس کر رہے ہوں گے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ, چھوٹی ٹریجڈی نہیں ہے. اس کا تعین کیا جائے گا, لیکن اس پہ اگر سیاست جو لوگ کرتے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں بہت افسوس کی بات ہے. شرجیت صاحب میرا سوال اسی حوالے سے ہے ان کے بعد کو چھوڑ کے یہاں ایک بریفنگ لگی ہوئی ہے لیکن آپ کو بریف کیا گیا. اس بریفنگ کے مطابق کہ یہ جون 2026 تک BRT ریڈ لائن کو مکمل ہونا ہے یا زیادہ سے زیادہ دسمبر 26 تک. نہیں, تو آپ کوئی ٹارگیٹ بتائیں گے کہ یہ BRT ریڈ لائن مکمل کب ہوگا؟ دیکھیں جی اس کے بہت کمپوننٹس ہیں اور یہ ہم نے کہا کہ ہم آلریڈی سال 1.5 سال سے اوپر ہم لوگ لیٹ ہوئے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. ابھی ہم یونیورسٹی روڈ والا ٹریک کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ مارچ تک اس میں بھی ایک تھوڑا اور ایک ڈیلے آئے گا 2.7 کلومیٹر کا. وہ KWSIP والوں کی جو ایک پائپ لائن ڈلنی ہے K4 کی آگمنٹیشن کی, وہ 96 انچ کی پائپ لائن 96 انچ کی پائپ لائن ہے, وہ ڈلے گی تو اس کی وجہ سے تھوڑا کام ہمارا رہے گا, ورنہ ہمارا ٹریک ہم تھرو کر دیں گے, لوگوں کی تکلیف کو ہم ختم کر دیں گے. BRT کی جہاں تک بات کی اس کے ڈیپوز بن رہے ہیں, اس کا بایو گیس پلانٹ بننا ہے اس میں, اور پلاٹ 3 کی بھی ایک ہمارا ایک ہے روڈ جو کہ مزار قائد تک جائے گا. تو وہ ساری چیزوں میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن جو پبلک کی یہ تکلیف ہے جو لوگ یونیورسٹی روڈ کو پہ لوگوں کا جو کرٹیسزم جو کہ جائز کرٹیسزم ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز کرٹیسزم, ظاہر روڈ کھدی ہوئی ہوگی, اگر کام بند ہوگا تو لوگوں کو اور تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب اب روڈ کھدی بھی ہوئی اور کام ڈے نائٹ چل رہا ہے تو لوگوں کو اطمینان ہے کہ کم از کم آج نہیں تو کل ہماری یہ چیز پوری ہو جائے گی, تو اس پہ وہ کام چلتا رہے گا. باقی جو ڈیڈ لائن کی بات کریں وہ اب سے ابھی سال 1.5 سال اور لگے گا. اچھا ایڈ کرنے چاہیں گے کہ یہ کہا گیا تھا رپورٹ کے اندر کہ 2 بچے جو ماچس سے کھیل رہے تھے اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, تو ایسا ہے آپ؟ جی میرے بھی سننے میں آیا, اچھا سنیں, میرے بھی سننے میں آیا ہے, اور ظاہر جب پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور جو کراچی پولیس کے سربراہ ہیں آزاد خان صاحب, ان کو بھی چیف منسٹر صاحب نے یہ ٹاسک دیا تھا, کمشنر کراچی کو بھی دیا تھا. اور آزاد خان صاحب ایک بہت اچھے آفیسر ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ پورا IB کا ہے, انٹیلیجنس بیورو پاکستان کا, اور بہت طویل عرصے سے وہ رہے ہیں, تو انہوں نے پوری اس کی انویسٹیگیشن کی ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک پھولوں کی دکان تھی, اس میں ماچیس سے بچے کھیل رہے تھے. تو ان کے والدین پہ بھی ہوتا ہے کہ جی والدین کس طرح اس بچوں کو چھوڑ کر باہر کسی کام سے گئے. پھر ایک ابھی مطلب میں نے ابھی تک رپورٹ دیکھی نہیں, یہ جو چیزیں مجھے پتہ ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ یہ بھی میرے لیے قبل از وقت ہے, میں آپ نے سوال پوچھا میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. مجھے ابھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب پوری رپورٹ ہو جائے اس کے بعد میٹنگ ہو جائے اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ حکومت بتائے گی. لیکن ابھی تک یہ بات میرے بھی ذہن سے یہ گزری ہے, لیکن اس کے ایویڈنسز موجود ہیں along with شاید کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی, ویڈیو کے بھی ایویڈنس موجود ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو بھی چیز بتائی جائے گی وہ ایویڈنس کے ساتھ بتائی جائے گی. کوئی ہاتھ ٹھوکی کوئی جو ہے افسانہ نہیں بتایا جائے گا, کوئی اسٹوری نہیں آئے گی کہ بھائی بیٹھے کوئی اسٹوری. اور اگر میں نے کہا کہ اس میں کسی کی ذمہ داری ہوگی تو اس کی ذمہ داریوں کو ضرور اس کو جو ہے وہ ٹاسک ان کو دیا جائے گا. اچھا سر, کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو رات کو کراچی میں بینرز لگاتے ہیں اور بینرز پہ مختلف نعرے لکھ لیتے ہیں اور صبح کو پھر وہ سو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی آپ کی ایڈوائز ہوگا؟ دیکھیں جی, نہ بینر لگانے سے نہ وال چاکنگ کرنے سے جو ہے آپ کی چیزیں حل ہوں گی. وہ جو عناصر جو کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے, وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا کام کیا حکومت میں, ہمیں حالات خراب ہونے نہیں دینے, ہمیں چیزوں کو خراب ہونے نہیں دینا. حکومت کا کام صبر و تحمل ہوتا ہے, ہم صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں, لیکن اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.